بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میرے لیے یہی غنیمت ہے کہ تمہارے دماغ میں رہ کر شیبہ سے دو باتیں کر لیا کروں گا۔ ماسٹر واٹسو روکی کی ٹیلی فون کا ریسیور کان سے لگائے باتیں کر رہا تھا۔ پھر اس نے ریسیور رکھتے ہوئے پومی کو دیکھ کر کہا، فرہاد ہمیں ایک طیارے میں 2 سیٹیں مل گئی ہیں۔ طیارہ ٹھیک 3 بجے یہاں سے روانہ ہوگا، لہٰذا اب ہمیں چلنا چاہیے۔ پومی اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ ماسٹر واٹسو روکی کی بھی اٹھ کر جانا چاہتا تھا۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ اس نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا، پھر کہا ہیلو۔ دوسری طرف سے پوچھا گیا، کیا واٹسو روکی؟ ہاں میں روکی بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے آواز آئی، اگر تمہارے پاس فرہاد موجود ہے تو اسے کہنا کہ ہم یوگا کے ماہر ہیں، لہذا ہمارے پاس آنے کی زحمت نہ کریں۔ واٹسو روکی نے پوچھا، تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ پومی دی کلر کا سر چاہتی ہے اور ہم تمہارا سر۔ ماسٹر روکی نے نہایت تحمل سے جواب دیا، ابھی 3 بجے تک میرا سر شکاگو میں ہے، تقریباً 2-2.5 گھنٹے تک یہ سر فلاڈلفیا میں ہوگا، جب چاہو میرے کاندھے سے اتار کر لے جاؤ۔ اس نے ریسیور کو رکھا، پھر اپنے کمرے میں جا کر سامان پیک کرنے لگا۔ پومی بھی اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ میں نے اسے کہہ دیا، اب میں تمہارے دماغ سے جا رہا ہوں، بعد میں رابطہ قائم کروں گا۔ یہ بات میں نے اس لیے کہہ دی کہ وہ سامان پیک کرنے سے پہلے لباس تبدیل کرنا چاہتی تھی۔ میں آبدوز میں پہنچ گیا۔ اسی وقت سونیا دروازہ کھول کر کیبن میں داخل ہو گئی۔ مجھے دیکھ کر بولی، خیال خوانی سے بڑی جلدی فرصت مل گئی۔ میں نے پومی اور ماسٹر واٹسو روکی کے متعلق بتایا۔ اس نے کہا، یہ اچھا ہوا کہ ماسٹر روکی نے دشمنوں کو اپنا پروگرام بتا دیا، وہ کب تک شکاگو میں رہیں گے اور کب فلاڈلفیا پہنچیں گے، اس طرح دشمن ان کے سامنے ضرور آئیں گے۔ ماسٹر روکی جہاندیدہ اور تجربہ کار ہے، وہ جانتا ہے دشمنوں کو کس طرح پیچھے لگایا جا سکتا ہے۔ تمام دشمن پومی کو مرکز نگاہ بنا کر رکھیں گے۔ وہ جانتے ہیں دی کلر اسے ٹکرائے گا یا وہ دی کلر سے ضرور ٹکرائے گی، اور ایسے میں وہ پومی کو دھوکہ دے کر یا ہلاک کر کے دی کلر کا سر لے جائیں گے۔ سب اپنے اپنے منصوبے کے مطابق گھات میں لگے ہوں گے۔ ہمیں اس دوران معلوم کرنا چاہیے کہ دی کلر کہاں ہے اور پومی کو وہاں تک کیسے پہنچایا جا سکتا ہے۔ دروازے پر دستک سنائی دی۔ میں نے کہا، کامن۔ دروازہ کھلا اور ایک مسلح شخص نے آ کر پوچھا، آپ لوگوں کے لیے لنچ یہاں لایا جائے یا ڈائننگ روم میں لیں گے؟ سونیا نے کہا، یہیں لے آؤ۔ وہ چلا گیا۔ سونیا نے کہا، میں یہاں لنچ اس لیے منگوایا ہے کہ تم کھانے کے دوران بھی خیال خوانی کر سکو۔ تمہیں اب زیادہ سے زیادہ پومی کے پاس رہنا چاہیے۔ دوسری بار میں پومی کے پاس پہنچا تو وہ ماسٹر روکی ساتھ ایک ٹیکسی میں بیٹھی ایئرپورٹ کی طرف جا رہی تھی۔ روکی ڈرائیور کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا اور پومی پچھلی سیٹ پر تھی۔ وہ کسی پر بھروسہ نہیں کرتے تھے، اس لیے اس طرح بیٹھے ہوئے تھے۔ اگر ڈرائیور دشمن ثابت ہوتا، پومی پیچھے سے اور ماسٹر روکی سامنے سے مل کر اسے کھلونا بنا دیتے۔ کچھ دور جانے کے بعد ڈرائیور نے کہا، ہم ایئرپورٹ آدھے گھنٹے میں پہنچیں گے۔ ماسٹر روکی نے کہا، اچھی بات ہے۔ ڈرائیور نے کہا، اگر میں یہ کہوں کہ یہ ٹیکسی نہیں اور میں ڈرائیور نہیں ہوں تو؟ ماسٹر روکی نے جواب دیا، ہم یقین کر لیں گے۔ اگر میں یہ کہوں کہ میں دشمن بھی نہیں ہوں تو ہم اس پر بھی یقین کر لیں گے۔ اس ٹیکسی کے آگے پیچھے ہماری گاڑیاں دوڑ رہی ہیں بھائی، مجھے تمہاری تمام باتوں کا یقین ہے، اب کھل کر بات کرو۔ ہمارا ماسک مین فرہاد صاحب سے 2 باتیں کرنا چاہتا ہے۔ میں نے پومی کے ذریعے پوچھا، کیا ماسک مین براہ راست فرہاد سے گفتگو کرے گا؟ نہیں، ماسک مین کی طرف سے ہمارا باس بورنیا باتیں کرے گا۔ پومی نے میری مرضی کے مطابق کہا، لعنت ہے تمہارے باس بورنیا پر، وہ شیطان کا بچہ فرہاد سے کیا بات کر سکتا ہے؟ تم نفرت سے کہہ رہی ہو، مگر باس بورنیا شیطان کا بچہ کہلانے میں فخر محسوس کرتا ہے۔ پومی نے کہا، ہم سے باس بورنیا کی باتیں نہ کرو۔ اگر ماسک مین براہ راست گفتگو کرنا چاہتا ہے تو ہم راضی ہیں، ورنہ فرہاد کسی پردہ نشین سے نہ تو بات کرتا ہے نہ دوستی۔ ڈرائیور نے پوچھا، کیا فرہاد صاحب ابھی ہمارے درمیان موجود ہیں؟ ہاں موجود ہیں۔ اس نے ڈیش بورڈ کا خانہ کھول کر اس میں سے چھوٹا ٹرانسمیٹر نکالا، پھر اسے واٹسو روکی کو دیتے ہوئے کہا، میں فریکوینسی بتاتا ہوں، آپ اس کے مطابق رابطہ قائم کریں۔ ماسٹر واٹسو روکی نے اسے کہنے کے مطابق رابطہ قائم کیا۔ دوسری طرف سے اشارتی سگنل موصول ہوا۔ ڈرائیور نے ٹرانسمیٹر کو اپنے ایک ہاتھ میں لے کر دوسرے ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالتے ہوئے کہا، جناب میں اوڈیل 1 بول رہا ہوں، ابھی ٹیکسی کے اندر فرہاد صاحب خیال خوانی کے ذریعے موجود ہیں۔ وہ باس بورنیا کی آواز تک سننا پسند نہیں کرتے۔ ان کا مطالبہ ہے کہ براہ راست آپ سے گفتگو ہو۔ اس کے جواب میں پھر اشارتی سگنل موصول ہوا۔ میں نے ڈرائیور کے دماغ میں پہنچ کر معلوم
معلوم کیا اس کی سوچ بتا رہی تھی کہ اشارتی سگنل کے ذریعے انتظار کرنے کو کہا گیا ہے۔ تھوڑی دیر تک خاموشی رہی، پھر ٹرانسمیٹر کے ذریعے آواز سنائی دی، ہیلو فرہاد علی تیمور، آج تک میری آواز کسی نے نہیں سنی، میں پہلی بار آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں۔ میں کون ہوں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ کہنے سے پہلے ہی آپ میرے دماغ میں پہنچ چکے ہوں گے۔ میں ٹرانسمیٹر آف کر رہا ہوں۔ دوسری طرف سے رابطہ ختم ہو گیا۔ ادھر ڈرائیور بھی ٹرانسمیٹر آف کر کے ڈیش بورڈ کے خانے میں رکھنے لگا۔ میں نے خیال خوانے کی پرواز کی اور اس شخص کے دماغ میں پہنچ گیا۔ وہ آنکھیں پھاڑے خلا میں تک رہا تھا، ایک آرام کرسی پر بیٹھا ہوا مجھے اپنے دماغ میں محسوس کر رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ میں اسے مخاطب کرنے والا ہوں، مگر میں خاموش رہا۔ اس کی بے چینی بڑھ گئی۔ اس نے آہستگی سے پوچھا، مسٹر فرہاد علی تیمور، کیا آپ میرے دماغ میں آ چکے ہیں؟ میں نے کہا، مسٹر بیوقوف بنانے کی کوشش مت کرو، میں جانتا ہوں تم مجھے اپنے دماغ میں محسوس کر چکے ہو۔ وہ کھسیانے انداز میں مسکراتے ہوئے بولا، جی ہاں، میں یوگا میں مہارت رکھتا ہوں، میں نے آپ کو محسوس کر لیا تھا مگر یقین نہیں تھا، اس لیے آپ کو مخاطب کیا۔ اچھا تو تم ماسک مین ہو؟ جی ہاں۔ سوچ سمجھ کر جواب دو، میں چور خیالات بھی پڑھ لیتا ہوں۔ جی ہاں، میں قائم مقام ماسک مین ہوں۔ اصل ماسک مین آج کل چھٹیاں گزار رہا ہے۔ تم جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہے ہو۔ اصل ماسک مین تمہارے ساتھ والے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے شکست خوردہ انداز میں گہری سانس لی، پھر آرام سے کرسی کی پشت سے ٹک گیا، پھر بولا، آپ سے کوئی بات چھپائی نہیں جا سکتی، آپ ہمارے باس بورنیا کو پسند نہیں کرتے، اس لیے ماسک مین نے مجھے قائم مقام بنایا ہے۔ آپ میرے ذریعے جو کچھ باس سے کہنا چاہیں کہہ سکتے ہیں، میرے پاس تو کہنے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ میں تمہارے ماسک مین سے کیا کہنا چاہوں گا؟ اوہ سوری، دراصل کہنا ہم چاہتے ہیں اور جو بات ہم کہنا چاہتے ہیں وہی دوستی کی پیشکش ہے۔ پہلے بھی درجنوں بار تمہارے ماسک مین سے دوستی ہو چکی ہے، کبھی مجھے فائدہ پہنچا کبھی نقصان۔ ویسے سپر ماسٹر ماسک مین نے اور دوسری تمام تنظیموں کے سربراہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اب وہ میرے معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے، نہ مجھ سے کوئی تعلق رکھیں گے۔ پھر یہ دوستی یا دشمنی کا سوال کیسے پیدا ہو گیا؟ میں قائم مقام ماسک مین اس قائم مقام ماسک مین نے کہا، ہم واقعی آپ کے معاملے میں مداخلت کرنا نہیں چاہتے، لیکن یہ بات اب کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ سپر ماسٹر آپ کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کر رہا ہے اور پراسرار شخص بن کر آپ کو اور آپ کی ساتھی عورتوں کو مسلسل نقصان پہنچاتا رہا ہے۔ ماسک مین کو میرے نقصانات کا احساس ہے، اس بات کا شکریہ۔ ہم آپ سے دوستی کرنا چاہتے ہیں۔ میں کیسے مان لوں کہ ماسک مین مجھ سے دوستی کرنا چاہتا ہے؟ میرا تجربہ ہے، جو شخص پردے میں رہتا ہے، دوستوں کے سامنے بھی نہیں آتا، تو ایسا شخص دشمن سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ قائم مقام ماسک مین کے سامنے ایک ٹیلی پرنٹر تھا۔ میں اس کے دماغ میں جو بات کہتا تھا، اس بات کو وہ زبان سے دہراتا تھا، اس کی بات دوسرے کمرے میں ماسک مین سنتا تھا اور پھر ٹیلی پرنٹر کے ذریعے جواب دیتا تھا۔ قائم مقام ماسک مین نے پوچھا، اگر ہمارا ماسک مین تمہارے سامنے آ جائے اور اپنے دماغ کے دروازے تمہارے لیے کھول دے تو دوستی ہو سکے گی؟ ہمارے درمیان پہلے بھی دوستی قائم ہوتی اور ٹوٹتی رہی، بہرحال ایک تجربہ اور کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر اپنے ماسک مین سے کہو ابھی اپنی آواز نہ سنائے، ذرا انتظار کرے۔ میں نے شیخ الفارس کو مخاطب کیا، انہیں ماسک مین کی پیشکش کے متعلق بتایا۔ انہوں نے کہا، سانپ اور آدمی جب تک نہ ڈسے ہمارے لیے بے ضرر ہے، اور جب ڈسنا چاہے تو پھر دشمن سے بھی بدتر ہے۔ ان سے دوستی ہو سکتی ہے مگر ہم کبھی ان پر اعتماد نہیں کریں گے، کوئی ایسی شرط قبول نہیں کریں گے جس سے ہمیں آئندہ نقصان پہنچ سکے۔ میں سمجھتا ہوں وہ دی کلر کا سہارا حاصل کرنے کے لیے دوستی کر رہے ہیں۔ اگر یہ شرط پیش کی گئی تو آج کل دی کلر کا سہارا تمام لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ میں نے بھی یہی سوچا ہوا ہے کہ اس کا سہارا حاصل ہو جائے تو ہم اس پراسرار آپریشن کا راز معلوم کر لیں گے جو جاپانی ڈاکٹر واکی ٹو کے ذریعے عمل میں آیا۔ ویسے یہ بات اب چھپی نہیں رہی کہ دی کلر کی کھوپڑی میں ایک کمپیوٹر نصب ہے۔ یہ بات دوسری خطرناک تنظیموں کے افراد بھی سمجھتے ہیں، لیکن اس کا سہارا حاصل کر کے اس کی کھوپڑی کو کھول کے تمام بڑے ڈاکٹر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کمپیوٹر کس طرح اس کی کھوپڑی میں رکھا گیا ہے اور وہ کمپیوٹر کس دھات اور ساخت کا بنا ہوا ہے۔ میں نے کہا، پھر تو دی کلر کا سر کسی بھی دشمن کے پاس جائے، ہم خیال خوانی کے ذریعے یہ معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ فرہاد، صرف اس حد تک معلومات حاصل کرنا ہو تو کوئی بھی دی کلر کی کھوپڑی حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ بات تو کچھ اور ہے، خصوصاً ماسک مین اس لیے اس کا سر چاہتا ہے کہ وہ جاپانی ڈاکٹر کے آپریشن کی ٹیکنیک کو سمجھ سکیں یا اپنے ڈاکٹروں کو سمجھا سکیں اور پھر اپنے کسی آدمی پر یہ تجربہ کر سکیں، یعنی اس کی کھوپڑی میں بھی ایسا ہی کمپیوٹر رکھا جائے گا تاکہ ایک نارمل انسان کو اپنی قوت سے کہیں زیادہ طاقتور بنایا جا سکے۔ اس کمپیوٹر کے پیچھے جتنے ذہین افراد بیٹھے ہوں گے وہ اپنی تمام طرز ذہانت اس کمپیوٹر والے انسان کو منتقل کرتے رہیں گے۔ اس طرح اس کی
ذہنی تربیت ذہنی قوت بھی غیر معمولی اور حیرت انگیز ہوگی۔ اس پراسرار شخص نے دی کلر کے دماغی آپریشن میں کروڑوں روپے خرچ کیے ہوں گے۔ اگر اس کا تجربہ ابھی تک محدود ہے، یہ تجربہ بہت آگے بڑھ سکتا ہے۔ اسی لیے بڑی بڑی خطرناک تنظیمیں دی کلر کا سر حاصل کرنا چاہتی ہیں۔ جناب، کیا آپ بھی یہ سر حاصل کر کے کوئی ایسا ہی تجربہ کرنا چاہتے ہیں؟ لا حول ولا قوت، یہ ایک غیر انسانی فعل ہے۔ ہم اپنے ادارے میں کبھی ایسا نہیں کریں گے۔ پھر تو دی کلر کا سر ہمارے لیے اتنی اہمیت نہیں رکھتا ہے۔ ہاں، تم ماسک مین سے اس شرط پر دوستی کر سکتے ہو، اس کا سر ان کے حوالے کیا جا سکتا ہے، لیکن واٹسو روکی کا چیلنج قائم رہے گا۔ صرف پومی ہی دی کلر کا سر اس کے شانے سے اتارے گی۔ دشمنوں پر یہ دہشت طاری رہنا چاہیے کہ ہم جو کہتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں۔ میں جناب شیخ الفارس سے رخصت ہو کر ماسک مین کے دماغ میں پہنچ گیا۔ دوسرے کمرے میں قائم مقام ماسک مین بیٹھا میرا انتظار کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے منع کیا تھا کہ ماسک مین ابھی مجھے اپنی آواز نہ سنائے، ذرا دیر انتظار کرے، لہٰذا وہ دونوں اپنے اپنے کمرے میں انتظار کر رہے تھے۔ میں نے اصل ماسک مین کو آہستگی سے مخاطب کیا، ہیلو ماسک مین۔ وہ ایک دم سے اچھل کر کھڑا ہو گیا، بے یقینی سے اپنے سر کو تھام کر خلا میں تکنے لگا۔ میں نے کہا، کیا سوچ رہے ہو؟ کہاں تک پہنچ رہے ہو؟ میں تو تمہارے دماغ میں ہوں۔ وہ پریشان ہو کر بولا، کیا تم فرہاد علی تیمور ہو؟ دماغ میں بھلا اور کون بول سکتا ہے؟ لیکن میں نے تو اپنی آواز نہیں سنائی تھی، مگر میں بہت پہلے ہی تمہاری آواز سن چکا ہوں۔ تم سے پہلے جو ماسک مین تھا، میں اس کے دماغ میں بھی پہنچ سکتا تھا، لیکن میں نے اس کے باوجود نہ تو تم لوگوں کو چھیڑا اور نہ ہی تمہیں اور تمہارے ملک کو کوئی نقصان پہنچایا۔ اس نے تائید میں سر ہلا کر کہا، میں مانتا ہوں فرہاد، تم گریٹ ہو، تم بہت عظیم ہو، تم چاہتے تو ہمیں دن رات بلیک میل کر سکتے تھے، تم ان تمام رازوں تک پہنچ سکتے ہو یا پہنچ چکے ہو جن کی گرد کو بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ میں نے کہا، میں بہت کچھ کر سکتا ہوں اور ایسے مقامات تک پہنچ سکتا ہوں جہاں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا، مگر میں نے کبھی ایسی کوشش نہیں کی، اس لیے کہ مجھے کسی بھی ملک کی سیاست سے یا ان کے فائدے نقصان سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ میں پہلے بھی تم لوگوں کو اور سپر ماسٹر وغیرہ کو سمجھاتا آیا ہوں کہ یہ نہ چھیڑا جائے، میرے معاملے میں کسی طرح کی مداخلت نہ کی جائے، لیکن تم میں سے کوئی باز نہیں آتا۔ ماسک مین نے کہا، فرہاد، ہماری مجبوریاں سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں سوچتا ہوں کہیں سپر ماسٹر کسی طرح تم سے دوستی کر لے تو میں نقصان میں رہوں گا، اسی طرح سپر ماسٹر سوچتا ہوگا کہ میں اگر تم سے کسی طرح دوستی کر لوں تو وہ نقصان میں رہے گا، لہٰذا ہم صرف تم سے دوستی کرنے کے لیے ایک دوسرے کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں اور تمہاری دشمنی بھی مول لیتے ہیں۔ اب یہ نہیں ہونا چاہیے، تم صرف ایک بار ہم سے دوستی کر کے آزماؤ، ہم تمہارے دل میں دشمنی کا خیال تک آنے نہیں دیں گے۔ میں نے کہا، میں بھی یہی سوچ رہا ہوں کہ کسی ایک بڑی طاقت سے تو دوستی کرنا ہی ہوگی، لہٰذا اب میں تم سے دوستی کرتا ہوں، اور یہ یاد رکھنا کہ یہ آزمائشی دوستی ہوگی، اسے قائم رکھنا اور مستحکم بنانا تم لوگوں کا فرض ہوگا۔ میں وعدہ کرتا ہوں ہمارے درمیان کبھی ہلکی سی تلخی بھی پیدا نہیں ہوگی۔ اب ذرا اس دوستی کی شرط بھی پیش کر دو۔ وہ ذرا ہچکچایا، پھر بولا، شرط؟ کیسی شرط؟ دیکھو، مجھ سے چور خیالات چھپے نہیں رہتے، تم دی کلر کا سر چاہتے ہو نا؟ وہ ہنسنے لگا، واقعی تم سے کوئی بات چھپی نہیں رہ سکتی۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے ذرا انتظار کرنے کے لیے کہا تھا، دراصل میں اپنے بزرگ سے مشورہ کرنے گیا تھا، انہوں نے مشورہ دیا ہے کہ دی کلر کا سر تمہارے حوالے کر دیا جائے۔ وہ خوشی سے کھل گیا، کہنے لگا، تم دوستی کی ابتدا میں دی کلر کے سر کا تحفہ پیش کر رہے ہو، مجھے بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کروں؟ میں سوچنے لگا، سپر ماسٹر، ماسک مین اور دوسری خطرناک تنظیموں کے سربراہ میکاکس کو فرہاد نہیں سمجھ رہے تھے۔ ہر رپورٹ ہر جگہ پہنچ گئی تھی کہ میکاکس فرہاد ثابت نہیں ہو سکا، لیکن سونیا اسے اغوا کر کے کسی جزیرے میں لے گئی ہے۔ ڈاکٹر میکاکس کو کسی جزیرے میں لے جانے کا مقصد کیا تھا یہ کوئی سمجھ نہ سکا، لیکن پھر شبہ ہونے لگا کہ شاید میکاکس ہی فرہاد ہے، اسی لیے سونیا اس میں اتنی دلچسپی لے رہی ہے۔ میں نے ماسک مین سے کہا، کل صبح 10 بجے تک سونیا میکاکس کو لے کر نیو ہیون کے کسی علاقے میں پہنچے گی، میں اس مقام کی صحیح نشاندہی کروں گا۔ تمہارے آدمیوں کو وہاں ایک ہیلی کاپٹر لے کر پہنچنا ہے، وہ ہیلی کاپٹر سونیا کے مصرف میں رہے گا۔ جناب فرہاد صاحب، یہ تو بہت ہی معمولی سی بات ہے، اور حکم دیجیے، جب بھی مجھے ضرورت ہوگی میں تم سے مدد طلب کروں گا، اور جب تمہیں میری ضرورت ہوگی میں تمہارے کام آؤں گا۔ ابھی تو دوستی کی ابتدا ہوئی ہے۔ میں نے اس سے بعد میں رابطہ قائم کرنے کا وعدہ کیا، پھر رخصت ہو کر دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہو گیا۔ سونیا ایک کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی، مہرے اپنے اپنے کانوں میں رکھے ہوئے تھی اور وہ چالیں چل رہی تھی۔ میں نے خیال خوانی کے ذریعے جو کچھ معلومات حاصل کی تھی وہ سب اسے بتانے لگا۔ اس نے پوچھا، اب پومی اور واٹسو روکی کہاں ہیں؟ میں نے کہا، وہ جہاز میں سوار ہو چکے ہیں اور فلفلاڈلفیا کی طرف جا رہے ہیں، یعنی ہم سب جب تک
تک اپنی اپنی منزل تک نہ پہنچ جائیں، اس وقت تک راوی چین لکھتا ہے۔ ہاں ابھی تو اطمینان ہے، پتہ نہیں کس وقت کیا ہو جائے۔ ہماری زندگی میں تو یہی ہوتا رہا ہے، جب بھی ہم اطمینان کا سانس لیتے ہیں اسی لمحے کوئی دھماکہ ہو جاتا ہے، دشمنوں کا کچھ بھی نقصان ہوتا ہو مگر ہمارا تو سکون برباد ہو جاتا ہے۔ وہ شطرنج کی بساط اور مہرے اٹھا کر بستر پر آئی، پھر وہاں بساط بچھاتے ہوئے بولی، جب تک ہمیں اطمینان ہے ایک بازی ہو جائے میں دیکھتی ہوں تم کتنے ذہین ہو۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر بستر پر آیا، پھر اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولا، شطرنج کا کھلاڑی ہونا دانش مندی کی دلیل نہیں ہے۔ جو لوگ شطرنج میں ماہر ہوتے ہیں ان سے بھی زیادہ ذہین وہ لوگ ہوتے ہیں جو کبھی شطرنج نہیں کھیلتے مگر سیاسی اور سماجی بساط پر انقلاب برپا کر کے بازی جیت لیتے ہیں۔ وہ مہرے جماتے ہوئے بولی، ہارنے سے پہلے اپنی صفائی پیش نہ کرو، چلو یہ رہی میری پہلی چال۔ اس نے مہرے کو آگے بڑھایا، پھر کھیل شروع ہو گیا۔ ہمارا وقت اچھی طرح گزرنے لگا، 2 بازیاں ہوئیں، ایک میں نے جیتی، دوسری سونیا نے۔ وہ اور کھیلنا چاہتی تھی، میں نے انکار کر دیا۔ وہ کہنے لگی، تم جانتے ہو تیسری بازی میں جیت لوں گی تو میرا پلڑا بھاری ہو جائے گا، میں کھیلے بغیر ہی ہار مان لیتا ہوں تاکہ تھوڑی دیر تک آرام سے نیند پوری کر سکوں، پتہ نہیں رات کو آرام سے سونا نصیب ہوگا یا نہیں۔ وہ شطرنج کی بساط اور مہروں کو ایک طرف رکھتے ہوئے بولی، میرا خیال ہے آج کی رات بڑے آرام سے گزرے گی کیونکہ ہم سمندر کی تہہ میں ہیں۔ دشمنوں نے جزیرے کو گھیر کر اپنے طور پر ساری کوششیں کر لی ہوں گی، وہاں اپنے اپنے طور پر محاذ بنا کر بیٹھ گئے ہوں گے یا واپس چلے گئے ہوں گے۔ تم یہ بھول رہی ہو کہ ہمارے دشمن بڑے بڑے ذرائع کے مالک ہیں، وہ آبدوز کے ذریعے ہمارا تعاقب کر سکتے ہیں۔ ایسا وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا، فی الحال ہمیں آرام سے سو جانا چاہیے۔ اس نے دروازے کو اندر سے بند کیا، پھر بستر پر آ کر گر پڑی۔ میں نے ریسٹ واچ کو دیکھتے ہوئے کہا، 8 بج رہے ہیں، پومی اور ماسٹر واٹسو روکی فلاڈلفیا پہنچ گئے ہوں گے، تمہیں تو سونے سے پہلے خیال خوانے کی عادت ہو گئی ہے، خواہ مخواہ جاؤ گے اور ان کے معاملات میں الجھ جاؤ گے۔ کیا تم چاہتی ہو کہ ہم اپنے ساتھیوں کی خبر نہ لیں؟ ہمارے ساتھی ننھے بچے نہیں ہیں، وہ حالات سے نمٹنا جانتے ہیں، بے شک وہ ذہین بھی تھے، شہ زور بھی تھے، حالات سے نمٹنا اچھی طرح جانتے تھے، پھر بھی میری تسلی نہیں ہو سکتی تھی۔ میں نے سونیا کی تسلی کے لیے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا، تو میں سو رہا ہوں، تم بھی آنکھیں بند کرو، میں تمہارے دماغ کو ہدایت دوں گا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی، میں نے اس کے دماغ کو ہدایت دی، اسے ٹیلی پیتھی کی لوری سنائی، وہ تھوڑی دیر بعد سو گئی۔ میں نے پومی کے پاس پہنچ کر دیکھا، وہ فلاڈلفیا پہنچ گئی تھی اور واٹسو روکی کے ساتھ ایک ہوٹل میں میرا انتظار کر رہی۔ میں نے کہا، ذرا دیر اور انتظار کرو، میں ابھی آتا ہوں۔ میں جانی بابا کے پاس پہنچ گیا، تھوڑی دیر تک اس کے دماغ میں رہ کر معلومات حاصل کرتا رہا، پھر میں نے پومی کے پاس آ کر کہا، اس وقت جانی بابا کسینو روزہ میں ہے، وہ حسن پرست اور عاشق مزاج ہے، تم بآسانی اسے ٹریپ کر سکتی ہو۔ پومی نے کہا، تم نے اور سونیا نے سامری کو یہی تاثر دیا ہے کہ جانی بابا کو ہم نے اغوا کیا ہے، کیا اسے ٹریپ کرنے کے بعد اغوا کیا جائے گا؟ ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے، صرف اسے اپنی طرف مائل کر لو، وقت آنے پر اسے تم جہاں لے جانا چاہو گی تمہارے پیچھے پیچھے چلا آئے گا۔ کیا میں اپنے ماسٹر کے ساتھ جاؤں؟ ماسٹر روکی تمہارے ساتھ جائیں گے مگر انہیں اپنے سے دور ہی رکھنا، وہ دور ہی دور سے تمہاری نگرانی کرتے رہیں گے۔ وہ اور واٹ روکی 2 الگ الگ کمروں میں مقیم تھے۔ میں نے واٹسو روکی کو بھی پروگرام کے متعلق بتا دیا، وہ بھی باہر نکلنے کے لیے لباس تبدیل کرنے لگا۔ ادھر پومی نے چست پتلون اور ہاف سیلوز کی خوبصورت سی بنیان پہنی، پاؤں میں جرابے اور کینوس کے جوتے پہن لیے۔ ایسے جوتے پہن کر جمناسٹک کا کرتب دکھانے میں آسانی ہوتی تھی۔ اس نے اپنے پرس میں میک اپ کے سامان کے علاوہ $25,000 کے بڑے بڑے نوٹ رکھے، پھر اسے اشانے سے لٹکا کر دروازے کے پاس آئی۔ اس کی چٹکنی گرا کر اسے کھولنا چاہا تو وہ کھل نہ سکا۔ اس ہوٹل کے دروازے باہر کی طرف کھلتے تھے، یوں لگ رہا تھا جیسے باہر سے کسی نے دروازے کو دبا رکھا ہو۔ اس نے پوچھا، کون ہے؟ دوسری طرف سے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ پومی نے زور لگا کر دروازے کو کھولنے کی کوشش کی تو وہ ذرا سا کھل گیا۔ اس کھلے ہوئے حصے سے ایک شخص کرسی پر بیٹھا ہوا نظر آیا۔ وہ باہر برآمدے کی ریلنگ سے کرسی لگا کر بیٹھا ہوا تھا اور ایک ٹانگ دروازے پر رکھی تھی اور دوسری دیوار پر۔ اس طرح اس نے دروازے کو بند کیا ہوا تھا، ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا، میری جان سنا ہے، بڑی زوردار ہو، ذرا دروازہ کھول کر دکھاؤ۔ پومی نے دروازے کو چھوڑ دیا، ذرا پیچھے ہٹ کر بولی، نہ میں زوردار ہوں نہ دروازہ کھول سکتی ہوں، یوں بھی میرا باہر جانا ضروری نہیں ہے، چاہو تو رات بھر بیٹھے رہو، میں دروازے کی چٹکنی لگا رہی ہوں۔ باہر بیٹھا ہوا شخص یہ کیسے گوارا کرتا کہ وہ چٹکنی لگا کر اندر بند ہو جاتی اور وہ اس کے پاس نہ پہنچ پاتا۔ اس نے اپنے پاؤں کو دروازے سے ہٹانا چاہا، ایسے ہی وقت پومی نے اندر سے دروازے پر لات ماری۔ اس کا پاؤں جو ہٹ رہا تھا دروازے سے ٹکرا کر ایک طرف گیا اور وہ کرسی سمیت دوسری طرف گھوم گیا۔ اس وقت پومی نے سونیا کا
کا انداز اختیار کیا تھا، یعنی خواہ مخواہ دروازے پر زور آزمائی کر کے وقت اور قوت ضائع کرنے کی بجائے چالاکی سے کام لیا تو دروازہ آسانی سے کھل گیا۔ دشمن بھی کرسی پر بیٹھے بیٹھے دوسری طرف گھوم گیا تھا۔ گھومنے کے بعد اس کا رخ جدھر ہوا ادھر واٹسو روکی کھڑا ہوا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا، نہ بابا نہ، میں نے تو کچھ نہیں دیکھا، میں ابھی اپنے کمرے سے نکل کر آ رہا ہوں۔ میں کسی سے نہیں کہوں گا کہ ایک لڑکی نے ایک شہ زور کو رائٹ ٹرن کرا دیا تھا۔ وہ جھنجلا کر کرسی سے اٹھا مگر پومی نے کراٹے کا ایک ہاتھ اس کی گردن اور شانے کے درمیان رسید کیا۔ وہ پھر بیٹھ گیا۔ میں مار کھانے والے کے دماغ میں تھا۔ وہ محسوس کر رہا تھا جیسے کراٹے کا ہاتھ نہیں بلکہ کوئی آہنی سلاخ تھی جو اس کی گردن کے پاس لگی تھی۔ شاید تکلیف کا احساس ہوا تھا مگر وہ کمزوری ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دوسری بار اس نے تیزی سے اٹھ کر پومی کی طرف پلٹنے کی کوشش کی مگر پھر دوسرا ہاتھ اس کے دوسرے شانے اور گردن کے درمیان پڑا۔ وہ پھر کرسی پر ڈھیر ہو گیا۔ سامنے کھڑے ہوئے واٹسو روکی نے کہا، نہ بابا نہ، میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ بھلا بوڑھی آنکھیں کیا دیکھیں گی، البتہ وہ کیمرہ دیکھ رہے تھے، وہی تمہارے پٹنے کا تماشا دنیا کو دکھائے گا۔ اس بالکونی میں ذرا فاصلے پر ایک شخص مووی کیمرہ لیے کھڑا تھا اور فلم تیار کر رہا تھا۔ بات سمجھ میں آ گئی۔ یہ لوگ پراسرار شخص کے آدمی تھے اور پومی کے لڑنے کے انداز کو ریکارڈ کر رہے تھے۔ مار کھانے والا قد آور باڈی بلڈر تھا۔ اس بار اس نے اٹھنے کی حماقت نہیں کی، کرسی پر بیٹھے ہی بیٹھے پھسل کر فرش پر آیا، پھر وہاں سے لڑکتا ہوا ذرا دور گیا، پھر اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ واٹسو روکی نے اس کی پیٹھ کو تھپکتے ہوئے کہا، اب پہلوان پوزیشن میں آ گیا ہے، اے لڑکی تیری شامت آ گئی ہے۔ پھر واٹسو روکی نے اسے دھکا دیتے ہوئے کہا، چڑھ جا بیٹا سولی پر، رام بلی کرے گا۔ وہ اس بات کے لیے تیار نہیں تھا کہ پیچھے سے دھکا لگے گا، اور جب دھکا لگ ہی گیا تو وہ پومی کو مارنے کے لیے دوڑ پڑا۔ ایسے ہی وقت پومی نے کرسی کو آگے کر دیا۔ وہ اس سے ٹکرا کر اس پر اوندا گرا۔ پومی نے اس کے سر کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ لیا اور اتنے زور کا جھٹکا دیا کہ وہ چیخ مار کر سیدھا بیٹھ گیا۔ واٹسو روکی نے کیمرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اس بات کے گواہ رہنا کہ پومی نے اول تو اسے کرسی سے اٹھنے نہیں دیا تھا، اسے اس کرسی سے نجات پانے کے لیے پھسل کر کرسی سے نیچے آنا پڑا۔ اس کے بعد بھی اسے نجات نہیں ملی۔ دوسری بار حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا تو پھر اس کے نصیب میں یہی کرسی تھی اور اب تک یہ یہیں بیٹھا ہوا ہے۔ بوڑھے ماسٹر نے کیمرہ مین کو ڈائریکشن دیتے ہوئے کہا، اب یہاں آ جاؤ اور ذرا سامنے سے فوٹوگرافی کرو، میری بیٹی اب اسے کرسی سے اٹھنے نہیں دے گی۔ پومی کرسی کے پیچھے پہنچ گئی تھی اور اس نے اس کے دونوں جبڑوں کو اپنے دونوں پنجوں میں جکڑ لیا تھا۔ اس کی انگلیاں جیسے لوہے کی سلاخوں کی طرح اس کے جبڑوں میں پیوست ہو رہی تھیں اور وہ چیخیں مار رہا تھا۔ اچانک پاس والے کمرے سے دو پہلوان نما شخص نمودار ہوئے۔ انہوں نے فضا میں چھلانگیں لگائی، پھر پومی کو پیچھے سے فلائنگ کک ماری۔ وہ اس بات کے لیے تیار نہیں تھی، کرسی کے پیچھے سے الٹ کر سامنے آ کر گری، لیکن دوسرے ہی لمحے الٹی کلابازی کھا کر پھر کرسی کے پیچھے پہنچ گئی، لیکن اس طرح کہ اب اس کی دونوں ٹانگیں آنے والے دونوں پہلوانوں کے منہ پر پڑی تھی اور وہ لڑکھڑا کر پیچھے چلے گئے تھے۔ واٹسو روکی نے پھر کمنٹری شروع کی، ناظرین آپ کیمرے کی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے سے دو بناسپتی پہلوان آئے تھے، وہ بھی منہ کی کھا کر پیچھے گئے ہیں اور اب پھر حملہ کر رہے ہیں، مگر وہ حملہ کس پر کریں گے؟ پومی تو فضا میں کلابازیاں کھا کر ان کے سروں پر سے گزرتی ہوئی پیچھے چلی گئی ہے۔ اب وہ دونوں پیچھے پلٹ کر دیکھ رہے ہیں، مگر توبہ توبہ، شرم نہیں آتی؟ ایسے گھورنے والی آنکھوں کو پھوٹ جانا چاہیے۔ ارے کیے کیا؟ اب وہ دونوں اپنی اپنی آنکھیں تھام کر چیخ رہے ہیں۔ پومی نے اپنے دونوں ہاتھوں کی ایک ایک انگلی ان کی ایک ایک آنکھ میں پیوست کر دی تھی، مگر یہ سب اتنی تیزی سے ہوا مجھے تو کچھ نظر نہیں آیا، شاید کیمرے کی آنکھ نے ریکارڈ کر لیا ہو۔ ماسٹر واٹسو روکی کی کمنٹری جاری تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، کیسا اندھیر ہے، یہ زمانے کی کیسی بے حسی ہے، یہ ہوٹل میں ایسا ہنگامہ ہو رہا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ سب پراسرار باز کے ذرائع ہیں کہ ایک بیچاری لڑکی کو گھیرنے اور مارنے والوں کا محاسبہ کرنے کی کسی میں جرت نہیں ہے۔ ویسے کوئی بات نہیں، دو پہلوانوں کو ایک ایک آنکھ تو گئی، اب یہ کانے ہو گئے۔ اور جس فائٹر کے متعلق میں نے پیشن گوئی کی تھی کہ میری بیٹی اسے کرسی سے اٹھنے نہیں دے گی، تو یہ اب تک بیٹھا ہوا ہے، اب اس میں ہلنے کی بھی سکت نہیں ہے۔ واٹسو روکی نے کیمرہ مین کے پاس آ کر اس کے شانے کو تھپکتے ہوئے کہا، شاباش، تم نے بڑی اچھی فلم بندی کی ہے، اب کیمرہ مجھے دے دو، باقی فلم بندی میں کروں گا۔ واٹسو روکی نے اس کے ہاتھ سے کیمرہ لے لیا، پھر پومی سے کہا، بیچارے نے اتنی محنت کی ہے، کیا اسے انعام نہیں دو گی؟ یہ کہہ کر اس نے مووی کیمرے کو آن کیا۔ پومی نے آ کر کیمرہ مین کے سر کو سہلایا، پھر ایک گھونسا منہ پر جڑ دیا۔ وہ ایک دم سے چکرا کر گھومتا ہوا ریلنگ کے پاس گیا اور زمین پر گر پڑا۔ وہ پومی کا ہلکا ہاتھ تھا، کیمرہ مین کو زیادہ نقصان نہیں پہنچانا چاہتی تھی، اگر وہ بے ہوش ہو گیا تھا، بلکہ بے ہوش ہونے کی ایکٹنگ کر رہا تھا تاکہ
کہ دوسرا ہاتھ نہ پڑے۔ واٹسو روکی کے ہاتھ میں مووی کیمرہ آن تھا اور وہ کمنٹری کر رہا تھا۔ اب پومی نے اپنا پرس فرش پر سے اٹھا لیا ہے اور اسے شانے سے لٹکا کر یہاں سے جا رہی ہے۔ میرے اندازے کے مطابق اس کیمرے سے اتاری جانے والی فلم گھنٹے آدھے گھنٹے کے اندر پر اسرار باس تک پہنچا دی جائے گی اور اس وقت وہ یہ فلم دیکھ رہا ہوگا اور میری کمنٹری سن رہا ہوگا۔ میں اسے یہ بھی سنانا چاہتا ہوں، پومی یہاں سے کسینو روزہ جائے گی اور آج کی رات وہاں گزارے گی، لہذا جتنے پہلوان اسٹاک میں رہ گئے ہیں وہاں بھیجے جا سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر واٹسو روکی نے کیمرے کو آف کیا، پھر اسے بے ہوش کیمرہ مین کے پاس رکھ کر وہاں سے جانے لگا۔ میں اخبار کی ہڑبڑا کر بستر پر بیٹھ گیا۔ خیال خوانی کا سلسلہ ٹوٹ گیا تھا۔ اچانک ہی آبدوز میں جیسے زلزلہ آ گیا تھا۔ سونیا جو میری ہدایت کے مطابق سو رہی تھی، اس ہدایت کے مطابق غیر معمولی واقعے پر اس کی آنکھ کھل گئی تھی اور وہ بھی اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ میں نے کہا کوئی گڑبڑ ہے۔ میں نے ہلکے سے دھماکے کی آواز سنی ہے۔ اس کیبن کی دیواریں ایسے لرز اٹھی تھی جیسے زلزلہ آیا ہو۔ وہ فوراً ہی اچھل کر کھڑی ہو گئی، دوڑتی ہوئی دروازے کے پاس گئی، پھر بولی میں معلوم کرتی ہوں، تم خیال خوانی کے ذریعے معلومات حاصل کرو۔ میں نے فوراً ہی پروفیسر سامری کے دماغ میں چھلانگ لگائی۔ پتہ چلا اس آبدوز پر کسی نے حملہ کیا ہے۔ پروفیسر سامری کنٹرول روم میں کھڑا ہوا تھا اور اس کے سامنے وہ آلات تھے جن کے ذریعے سمندر کی تہہ میں دشمن کی آبدوز کشتیوں کا سراغ لگایا جاتا ہے۔ ایک اسکرین پر گراف بنتا جا رہا تھا اور وہ گراف نشاندہی کر رہا تھا کہ حملہ کرنے والی دشمن کی آبدوز کشتی یہاں سے کتنے فاصلے پر اور کس سمت میں ہے۔ سامری کے پاس کھڑا ہوا مسلح باڈی گارڈ اپنے ماتحتوں کو حکم دے رہا تھا کہ کس سمت میں کتنے فاصلے پر حملہ کرنا ہے۔ اس کے حکم کے مطابق جوابی حملہ کیا جا رہا تھا۔ ذرا دیر بعد ہی پھر ہماری آبدوز میں جیسے زلزلہ آ گیا، پھر دشمن کا چھوڑا ہوا گولہ ہماری آبدوز کی بیرونی باڈی پر آ کر لگا تھا۔ بعد میں پتا چلا ہماری یہ بدقسمتی تھی کہ دشمن کا چھوڑا ہوا دوسرا گولہ بھی بیرونی باڈی کے اسی حصے پر پڑا تھا جہاں پہلا گولہ آ کر لگا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس حصے پر ذرا سا شگاف پڑ گیا۔ یک بیک خطرے کی گھنٹی بجنے لگی۔ آبدوز کے ایک دور افتادہ حصے سے ایک شخص اطلاع دے رہا تھا کہ آبدوز کے اندر آہستہ آہستہ پانی آنے لگا ہے۔ یہ سنتے ہی سب کے ہوش اڑ گئے۔ آبدوز کے اندر پانی آنے کا مطلب یہ تھا کہ اب یہ ابھر کر سمندر کی سطح پر نہیں پہنچ سکے گی۔ ہم سب کبھی خشکی تک پہنچنا تو دور کی بات ہے، خشکی کا نظارہ بھی نہیں کر سکیں گے، اسی پانی کی تہہ میں ڈوبتے چلے جائیں گے۔ یہ آبدوز جو ہمیں پار لگانے والی تھی اب ہماری قبر بن رہی تھی۔ ہماری موت ہمارے سامنے تھی، مگر اس حال میں بھی چچا غالب کا یہ شعر یاد آ رہا تھا، ہوئے مر کے ہم جو رسوا ہوئے کیوں نہ غرق دریا، نہ کوئی جنازہ اٹھتا نہ کہیں مزار ہوتا۔ اتنے ہی سوالات دماغ میں چیخ رہے تھے، کیا ہم مر جائیں گے؟ کیا ہم ڈوب جائیں گے؟ کیا ہمارے چاہنے والے کبھی ہماری لاشیں بھی نہیں دیکھ سکیں گے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ کاتب تقدیر نے موت کا جو وقت مقرر کیا ہے، اس سے پہلے اگر انسان موت کو سامنے دیکھ کر ڈر جائے، ہتھیار ڈال دے، تو اس کی موت یقینی ہو جاتی ہے اور وہ حرام موت ہوتی ہے۔ میں نہیں جانتا کہ مجھے اور سونیا کو کتنے دن اور زندہ رہنا ہے، اور رہنا بھی ہے، یا آج کا دن ہماری زندگی کا آخری دن ہے۔ ہماری زندگی تمام ہو چکی تھی یا ہونے والی تھی، پھر گھبرانے اور پریشان ہونے سے تو بات نہیں بنتی۔ میرا دماغ تیزی سے سوچ رہا تھا۔ ایسے وقت کوئی تدبیر سوچنا نہایت ضروری تھا۔ میں خیال خوانی کے ذریعے سونیا کی خبر نہیں لے سکتا تھا۔ پتہ نہیں وہ کیا کرتی پھر رہی تھی۔ ویسے آبدوز کے اندر افراتفری کا عالم تھا، لوگ ادھر سے ادھر بھاگ دوڑ رہے تھے۔ اس شگاف کو بند کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، مگر وہ احمقانہ کوشش تھی۔ یہ کوئی آبدوز کی مرمت کا کارخانہ نہیں تھا۔ ہم سمندر کی تہہ میں تھے۔ آبدوز کے جس حصے میں دو گولے آ کر لگے تھے اور جہاں ہلکا سا شگاف پڑا تھا، اب وہ بڑھتا جا رہا تھا، کوشش ناکام ہو رہی تھی۔ کیا ایسی صورت میں بھی زندگی کی امید رکھی جا سکتی تھی؟ ہمارے چاروں طرف سمندر تھا، پانی ہی پانی تھا، کہیں سے فرار کا راستہ نہیں تھا۔ اگر کوئی راستہ نکل بھی آیا تو دشمن کی آبدوز یا نہ جانے کتنی کشتیاں ہمارے چاروں طرف ہوں گی۔ ہم اس آبدوز سے نکل کر کیسے جا سکتے تھے؟ ہم نے تو اپنی قبر اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی۔ مجھے سونیا پر بڑا ناز تھا کہ وہ ذہین ہے، حاضر دماغ ہے، اتنی مکار ہے کہ موت سامنے آئے تو اس کا رخ بھی پھیر دیتی ہے۔ لیکن یہ آبدوز کی قبر اسی نے بنائی تھی، وہی مجھے یہاں لائی تھی۔ اور میں کیسا احمق تھا کہ مجھے سوچنا چاہیے تھا کہ عورت ہزار ذہین اور چلاک ہو، پھر بھی ناقص العقل ہوتی ہے۔ اس پر بھروسہ کرنے والا مرد کہیں نہ کہیں ضرور ٹھوکر کھاتا ہے۔ اچانک ہی کیبن کے دروازے پر ایک ٹھوکر پڑی۔ دروازہ ایک جھٹکے سے کھل گیا۔ میں نے چونک کر دیکھا، سونیا کھلے ہوئے دروازے میں کھڑی ہوئی تھی اور اس کے تیور ایسے تھے جیسے وہ موت کو چٹکی میں دبا کر لائی ہو اور مجھ پر سے صدقے اتار کر اس آبدوز سے باہر پھینکنے والی ہو۔ اس لمحے میں اسے ناقص العقل عورت نہیں کہہ سکتا تھا۔ وہ اپنے دو ہاتھوں میں زندہ رہنے کا
نسخہ لے کر آئی تھی۔ ہاں، وہ زندہ رہنے کا نسخہ لے کر آئی تھی۔ اس کے ایک ہاتھ میں ریوالور تھا، اشانے پر کارتوس کی پیٹی لٹک رہی تھی۔ حالانکہ وہ ہتھیار شاد و نادر ہی استعمال کرتی تھی، مگر زندہ رہنے کا سوال تھا اور زندہ رہنے کے لیے موت سے لڑنا پڑتا ہے۔ ریوالور بھی ایک موت ہے، اس کے اندر سے نکلی ہوئی گولی کبھی زندگی کا پیغام نہیں سناتی۔ ہمارے سروں پر جو موت منڈلا رہی تھی، اسے بھگانے کے لیے ہتھیار لازمی تھا۔ جس طرح لوہے کو لوہا کاٹتا ہے، اسی طرح وہ ریوالور کے ذریعے آنے والی موت کو موت کا پیغام سنانے والی تھی۔ دوستو، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔